اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے. جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے. بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے. ہر ایک کی تاکید. انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنے قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے. یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے. تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. محترم دینی بھائی اور بہنوں، کل بات اخلاص پر ہوئی تھی. عبادت قلبیہ اور اعمال قلبیہ یعنی دل کی عبادت اور دل کا عمل. قلبی عبادت میں سے سب سے بڑی اور سب سے پہلی عبادت کل ہم نے بتایا اخلاص، کہ انسان اپنے قول، اپنے عمل میں اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص ہو. اخلاص کا معنی، مطلب اور کچھ فضیلت اس کی بتائی، لیکن یہ سمجھیں کہ دریا میں سے ایک قطرہ ہے، ورنہ اخلاص بہت طویل مضمون ہے، بہت ساری احادیث اور واقعات ہیں. ہم نے صرف چند باتیں اشارتاً آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور آج انشاءاللہ عبادت قلبیہ میں سے ایک دوسری اہم عبادت نیت، قصد اور ارادہ ہے. نیت اور قصد اور ارادہ، یہ سب چیزیں ایک ہی ہیں. یعنی نیت، اچھی نیت، اچھا قصد، اچھا ارادہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت ہے، اور بہت بڑی عبادت ہے. اس کی بڑی تاکید آئی ہے. مشہور حدیث آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہ موصولاً اور امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الزہد میں مرسلاً روایت کرتے ہیں. حدیث ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، فرمایا اے لوگو،
الا سن لو، لا اجر الا عن حسبۃ ولا عمل الا بنیۃ. دو جملے کی حدیث ہے، دو جملے کی حدیث، لیکن اللہ کے رسول نے دو چیزیں نہایت اہم اس کے اندر بتا دی. ایک تو حسبہ اور دوسرے نیت اور ارادہ. اور فرمایا الا، میرے امت کے لوگوں اچھی طرح سے سن لینا، لا اجر الا عن حسبۃ. پہلی چیز ہے کسی بھی عمل کا اجر و ثواب بڑا سے بڑا ہو، اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دیتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نہیں دیتے جب تک کہ آدمی کے اندر حسبہ نہ ہو. آگے فرمایا دوسری چیز ولا عمل الا بنیۃ، اور انسان کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ نیت درست نہ ہو. یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں عبادت قلبیہ ہیں، حسبہ اور نیت، اور دونوں کا مجموعہ قصد اور ارادہ ہے. دونوں تقریباً تھوڑے سے فرق کے ساتھ ایک ہی ہیں، اور دونوں عظیم ترین عبادات. اور ایسی عبادت حسبہ بھی اور نیت قصد اور ارادہ، یہ ایسی عبادت ہے کہ ساری عبادات ارکان سے لے کر کے ساری عبادات تک کی قبولیت کا دار و مدار انہی چیزوں پر ہے. سب سے پہلے حسبہ کو سمجھیں. آپ نے فرمایا لا اجر الا عن حسبۃ، کسی بھی بڑے سے بڑے عمل کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ آدمی کے اندر حسبہ نہ ہو. یہ حسبہ حدیث کے اندر یہ لفظ کئی مقامات پر آیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا، حسبہ کس کو کہتے ہیں؟ حسبہ کہتے ہیں آدمی جب بھی کوئی عمل کرے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، معاملات اور عبادات، ہر وہ عمل جس عمل پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں، ہر وہ عمل جس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے، جب تک بندہ اس عمل کے کرنے میں حسبہ نہیں رکھے گا تب تک اس کا اجر و ثواب نہیں ہوگا. اب حسبہ جس عمل پر جب آپ کوئی عمل کرنے لگیں تو اس عمل کے کرنے پر جو اجر و ثواب اللہ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، مغفرت اور بخشش کا، آپ کے اندر اس کی نیت، اس کا قصد ہو، اس کو حسبہ کہتے ہیں. اگر آپ اجر و ثواب کی نیت سے کریں گے تبھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. بڑا سے بڑا عمل یا چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب اس وقت تک نہیں دیتے جب تک کہ آپ اس عمل کو احتساب کے ساتھ نہ ادا کریں. جیسے آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نماز کے پہلے وضو کریں. ایسا نہیں کہ ہاں بات کرتے کرتے اسے آپ نے وضو کر لیا. ایک انسان باہر سے آتا ہے، نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن آتا ہے، کھانے پینے کے پہلے جاتا ہے، منہ دھلتا ہے، پورے وضو کی کیفیت اس کی ہوتی ہے، پورے ہاتھ پیر چہرہ سب کچھ دھلتا ہے، بسا اوقات وضو بھی کیا لیکن رسمی طور پر کر لیا اور آ کے بیٹھ گیا.
بے دین بھی ایسا کرتے ہیں، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں. کیوں؟ عمل تو پورا کیا لیکن حسبہ نہیں تھا. لیکن آپ جب عمل کریں تو سوچیں کہ ہم وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، تو وضو کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت اور بخشش کر دیں گے. یہ ارادہ اور نیت ہو، اسی کو کہا جاتا ہے حسبہ. یہ حسبہ ہے، یہ ہمارے دل و دماغ میں ہونا چاہیے. جب بھی کوئی عمل کریں تمہارے اندر حسبہ ہو. اور حسبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے اندر جب ہوگا اجر و ثواب ہم حاصل کریں، یہ عمل اس لیے کریں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا جو وعدہ کیا اس کے ہم مستحق بن جائیں. تو اس عمل کے کرنے میں کتنی بھی تکلیف ہوگی لیکن آپ ثواب کی نیت میں حسبہ کی وجہ سے آپ سب برداشت کریں گے اور اس نیکی کو بجا لائیں گے. یہ حسبہ ہے. لا اجر الا عن حسبۃ. انسان کے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر حسبہ نہ ہو، یعنی اجر و ثواب حاصل کرنے، مغفرت اور بخشش کے ارادے سے جب تک نہ کرے. اس نیکی پر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اجر و ثواب کا، مغفرت کا، بخشش کا، جب تک اس ارادے سے وہ نیکی نہیں کرے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا تب تک اس کو کوئی بدلہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. نمبر 2، ولا عمل الا بنیت. اور کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جب تک کہ بندے کی نیت درست نہ ہو. نیت درست ہو، قصد اور ارادہ اچھا ہو. اچھی ارادے، اچھی نیت کے ساتھ آپ عمل کریں. اور انسان ہمیشہ نیکی کا ارادہ رکھے، یہ بھی نیت ہے. ہمیشہ انسان نیکی کا ارادہ کرے، اچھی سوچ، اچھی سمجھ، اچھا قصد ارادہ، اچھی نیت رکھے. نیت میں کوئی فتور نہ آئے. اگر آدمی کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالی اس کے نیتوں کا اس کی نیت کی وجہ سے اس کو پورا اجر و ثواب دیتے ہیں. تو دونوں چیزیں یاد رکھیں، حسبہ اور نیت. یہ دونوں عبادت قلبیہ کی ایک اہم عبادت ہیں. قصد اور ارادہ، نیت ہمیشہ اچھی ہو. انسان کے دل میں بری نیت نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے مال دیا، دولت دیا تو اچھی نیت ہو صدقہ کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی. برائیاں کرنے کی نیت نہ ہو. تو یہ ارادہ اور نیت بھی بہت بڑی عبادت، بہت بڑی نیکی. ایک حدیث آپ کو سناتے ہیں، اس حدیث کو سننے کے بعد اس موضوع کی مزید وضاحت ہو جائے گی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بسند صحیح اپنی سنن میں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے مسند کے اندر نقل کیا ہے. حدیث کے راوی ہے مشہور صحابی حضرت ابو قبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو قبشہ الانماری یہ مشہور صحابی ہیں. کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں احدثکم حدیثا فاحفظوہ، احدثکم حدیثا فاحفظوہ. میرے صحابیوں، میں تمہیں ایک حدیث سنا رہا ہوں، تم لوگ اس حدیث کو اچھی طرح سے یاد کر لو. عام طور پر نبی علیہ السلام حدیث بیان کر دیتے بس، لیکن یہ حدیث جو آپ نے بیان کرنا شروع کیا تو پہلے سے صحابہ کو آگاہ کیا. احدثکم حدیثا فاحفظوہ، ہم تمہیں ایک حدیث سناتے ہیں، اچھی طرح سے اس کو یاد رکھنا. پھر آپ نے فرمایا، فرمایا وہ حدیث یہ ہے، ما نقص مال
صدقۃ ما نقص صدقۃ مالا. لوگوں، بندے کو اللہ تعالی مال دیتا ہے تو صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. نمبر 2، ما ظلم عبد مظلمۃ فعفا الا زادہ اللہ عزا. جب بھی کسی انسان پر کسی نے ظلم کیا اور مظلوم ظالم کو اللہ تعالی کی رضا کے لیے معاف کر دیا، انتقام اور بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دیا، تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، معاف کرنے سے مظلوم کی عزت کو اللہ تعالی اور بڑھا دیتا ہے. تیسری چیز، ما سال عبد المسألۃ، جب بھی کوئی انسان اپنے مال کو بڑھانے، مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگنا شروع کرتا ہے، لوگوں سے بھیک مانگتا ہے، جھوٹ بول کر کے صدقہ خیرات لیتا ہے تاکہ مال جمع کرے، اللہ رسول نے فرمایا ایسا انسان جو مال جمع کرنے کے لیے لوگوں سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کبھی بھی اس کی محتاجگی ختم نہیں کرتے بلکہ اس پر فقر اور محتاجگی اور فقیری اور غریبی کا دروازہ کھول دیتے ہیں. ایک حدیث تو یہ ہے. اور بعض روایتوں میں آپ نے قسم کھایا. پھر آپ نے فرمایا لوگوں، احدثکم حدیثا فاحفظوا، میں تم لوگوں کو ایک اور دوسری حدیث بھی سنا رہا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو. دوسری حدیث، پہلی حدیث بیان کر دیا، پھر آپ نے فرمایا احدثکم حدیثا فاحفظوا، میں تم لوگوں کو ایک اور دوسری حدیث سناتا ہوں، اس کو بھی اچھی طرح سے یاد رکھنا. پھر آپ نے فرمایا وہ حدیث کیا ہے؟ انما الدنیا لاربعۃ نفر، عبد رزقہ اللہ مالا ورزقہ اللہ علما. پہلا انسان وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دو عظیم ترین نعمتوں سے نوازتا ہے. نمبر 1، رزقہ اللہ علما، اللہ نے اس کو علم حکمت دیا ہے، پہلی نعمت جو بڑی عظیم ترین نعمت ہے. اور نمبر 2، ومالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال اور دولت بھی دیا ہے، دین بھی دیا، دنیا بھی دیا. ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور ساتھ میں علم بھی دیا، فَهُوَ يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ رَبَّهُ، اور وہ انسان مال پا جانے کے بعد عیش نہیں کرتا، آزاد نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے کہ اللہ نے مال دیا، اللہ کی امانت ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں، ناجائز حرام خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. آپ نے فرمایا اپنے اس مال کے ذریعے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریب محتاج مسکین کو دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان جو ہے جس کو علم حکمت دونوں دیا، مال دولت علم حکمت دونوں دیا، اور اپنے علم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو استعمال کرتا ہے، مساجد، مدارس، فقراء، محتاج، صدقات، خیرات، زکوٰۃ، اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان، اور پھر صلہ رحمی، ساری نیک اعمال کرتا ہے، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ پہلا انسان ہے. آپ نے فرمایا فہذا بافضل المنازل، لوگوں
دنیا میں انمت دنیا لاربعۃ نفر، یہ پوری دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلا انسان عبد رزقہ اللہ مالا و علما، 4 قسم کے لوگوں میں سے پہلا انسان جس کو اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ علم دیا، اور اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس مال کو اپنے علم کی روشنی میں خرچ کرتا ہے، صدقات، خیرات، غریب، مسکین، محتاج، زکوٰۃ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، ڈرتا ہے، فہذا بافضل المنازل۔ تو کیا یہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اونچے مقام اور مرتبے کا ہوگا، اس سے اونچا مقام و مرتبہ حشر کے میدان میں کوئی دوسرا نہیں پائے گا۔ یہ تو پہلا انسان سب سے افضل۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرا انسان وعبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، دوسرا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے صرف علم دیا ہے، مال نہیں دیا ہے، غریب بنایا ہے، لیکن علم ہے، اللہ تعالی کی اس تقسیم پر راضی ہے، اپنے مالدار بھائی کو دیکھ کر کے حسد نہیں کرتا، اس سے جلتا نہیں، اس سے کینہ کپٹ بغض عناد نہیں رکھتا، بلکہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بھائی کو کتنا نوازا ہے۔ اب یہ دوسرا انسان جب اس آدمی کو دیکھتا ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کا ہے، جس کو اللہ نے مال اور علم دونوں دیا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ دیکھتا ہے یا لوگ تعریف کرتے ہیں تو دعائیں دیتا ہے، اس کو بہت خوش ہوتا ہے اور اپنے دل میں اچھی نیت رکھتا ہے۔ کیا نیت؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں مال دیا ہوتا یا مال دیتا تو ہم بھی ایسے اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرتے، خرچ کرتے جیسے یہ ہمارا مسلمان بھائی خرچ کرتا ہے۔ یہ دوسرا انسان صرف اپنے تمنا، خواہش، اپنی نیت اچھی رکھتا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں فاجرہما سوا، دونوں کو اللہ تعالیٰ ایک درجے میں رکھ دے گا۔ دوستو، نیت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اچھی نیت، اچھا ارادہ، اچھا قصد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے حلقے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔